محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے 41 بار یہ پڑھ لو۔ ارب پتی بننے کا آزمودہ راز آپ کو دے رہی ہوں، کمالات معجزات اپنی آنکھوں سے خود دیکھو گے۔ اللہ والو، محرم الحرام کا یہ نہایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آج 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، ماہ محرم الحرام رحمتوں اور برکتوں والا، قبولیت والا، قربانی والا مہینہ بڑی ہی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماہ ذو الحج کے آخری چند دن باقی ہیں۔ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت سے آپ جو بھی حاجت، جو بھی مراد مانگو گے، اللہ رب العزت غیب سے عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے، یہ بڑا ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، شہیدوں کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتے ہیں۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ مہینہ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے شہادتوں کا یہ مہینہ ہے، قربانیوں کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہوں اور نہ ہی کوئی اور مسئلے مسائل ہوں، تو اللہ والو، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے 41 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والو، تسبیح کا 41واں دانہ مکمل ہوتے ہی فرشتے آسمان سے رزق و دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی۔ اللہ والو، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ نیا سال، ہمارا اسلامی سال کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے، پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں مانگنے والے کو بنا مانگے ہی ہر چیز مل جاتی ہے، تقدیر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں جو آپ ان سے مانگتے ہیں، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ افسوس کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے، لیکن بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ والو،
آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ 41 بار چاند دیکھنے سے پہلے چاند کے نکلنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لیں، صرف 41 بار۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی، ہر گناہگار کو معافی ملے گی۔ اللہ والو، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، صبح جب آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں تہجد کے ٹائم پہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے گناہگار جو معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں، کوئی ہے بے روزگار جسے دولت اور رزق سے مالا مال کر دوں، کوئی تنگ دست بھکاری فقیر جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں۔ آج اگر کوئی شخص قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے یہ وظیفہ کر لیں، میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے یہ پڑھ لیں، کاروباری مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ اللہ والو، بڑے بڑے اعمال کر لیے، بڑے بڑے وظائف کر لیے، پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ماہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے یہ وظیفہ 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعہ ہی کسی اللہ کی بندی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ والو، آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو کرتے وقت جو وہ حاجت لے کر بیٹھنا جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہوئی، بڑی سے بڑی حاجت، اور دل کھول کر اللہ رب العزت سے مانگنا، جھولیاں بھرنی ہیں، حاجت کی مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نبی کریم سرکار دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں اور برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آنکھوں کو بند کر لینا ہے جیسے آپ کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ والو، نیت اتنی مضبوط کر لیں، اپنے کام کا ارادہ اتنا پختہ کر لیں، نیت اتنی آپ کی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کا کام ہو ہی جائے گا۔ آپ کا اتنا اللہ رب العزت پہ توکل اور اعتماد ہونا چاہیے، اتنا توکل مضبوط ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا کام کر کے ہی چھوڑیں گے۔ خلوص دل سے مکمل کامل یقین کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے، جیسے آپ اللہ رب العزت کے قدموں میں بیٹھے ہیں، آپ سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے، وہ وظیفہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے صرف آپ نے 41 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی صورت ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار اگر آپ اسے مکمل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ الاخلاص کو 41 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی
کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ تم نے مجھے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے، گھر میں خوشحالی کے لیے دعا کریں گے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں گے، گھر سے بے برکتی ختم ہونے کی دعا کریں گے، گھر سے لڑائی جھگڑا بیماریاں پریشانیاں ختم ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی ہر مراد سے مطلب ہے کہ آپ کی ہر ایک مراد پوری ہوگی۔ اللہ والو، آپ نے وظیفے کو نوٹ کر لیں، میں دوبارہ سے آپ کو سمجھانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اس کو تعداد میں پڑھنا ہے، چاہے 1 بار پڑھ لیں، چاہے 3 بار پڑھ لیں، چاہے 5 بار، 11 بار، 21 بار، 41 بار، جتنا آپ درود پڑھ سکتے ہیں اپنے نبی پر درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے 41 بار۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے 11 بار الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ پھر آپ نے جتنی مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آخر میں آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، مانگنے کا طریقہ سیکھ لو۔ جس دن آپ کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا، آپ کو بن مانگے ہر چیز عطا ہوگی۔ اپنی حاجت، اپنی مراد کو لے کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، اور ایسے ضد کر کے اپنے رب سے مانگیں کہ تو نے مجھے دینا ہے یا نہیں دینا، تو ہی میرا رب ہے، بتا مجھے، میں تیرا بندہ ہوں یا بندی ہوں، مجھے بتا کہ تو نے مجھے دینا ہے یا نہیں دینا۔ جس طرح آپ اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس طرح اپنے رب سے ضد کریں۔ اللہ والو، جب آپ اپنے رب سے اس طرح ضد کریں گے کہ تو میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا کریم ہے، تو ہی میرا رحمان ہے، تو ہی میرا رحیم ہے، میرے مالک، یا رب ذوالجلال والاکرام، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے کن کہنا ہے اور میری قسمت سنور جانی ہے۔ اللہ والو، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور ایسے گڑ گڑائیں، رب سے ضد کریں۔ تو جب آپ اپنے رب سے کہیں گی کہ مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا پھر مجھے وہ در بتا کہ جس در سے مجھے یہ سب کچھ ملے گا میں اس در پہ چلی جاؤں، تو اللہ رب العزت کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور آپ کو سب کچھ نواز دیتی ہے۔ پھر آپ اللہ کی نوازیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ایسے ایسے معجزات آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، اور چھوٹے چھوٹے جو میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں، جو عملیات بتاتی ہوں، وہ کر لیا کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک جایا کریں۔ ایسے مانگے کہ آپ کا رب آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ والو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بار محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہر مراد پائیں گے، آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، ایسے رزق کی برسات شروع ہو جائے گی جیسے بارش میں بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اس طرح رزق کی فراوانی ہوگی، کاروبار میں برکت ہو جائے گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بچیوں کے رشتے ایسی جگہ سے آئیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ کہاں پہ ہاں کروں اور کہاں پہ نہ کروں۔ اللہ والو، ایک بار اتنی ہی دل سے، اتنے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، آپ اپنی بہن کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔